ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی حفاظت کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. آج حضرت لقمان حکیم کی جو نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ حضرت لقمان حکیم یہ نبی تو نہیں ہے لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. ان کے نام پر قرآن مجید کی سورت بھی ہے سورہ لقمان، اور اس میں بھی اپنے بیٹے کو بہت عجیب و غریب نصائح انہوں نے کی ہیں. تو یہاں پر بھی لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، حکمت و دانائی کی بات یہ ہے کہ تم ان باتوں پر پابندی سے عمل کرو. جو آگے باتیں بیان فرما رہے ہیں کہتے حکمت اور دانائی کی بات یہ ہے، یعنی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے تو ان باتوں پر تم پابندی سے عمل کرو. پہلی نصیحت یہ ہے کہ اپنے مردہ دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو. اپنے مردہ دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو. اب کوئی یہ کہے کہ کیا دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں، اور دل جب مردہ ہوتے ہیں جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکر اللہ کا ذکر کرنے والا مثل زندہ کے ہے، اور غافل جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے مثل مردہ کے ہے. تو دلوں کی جو حیات ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مچھلی جب تک پانی میں ہے اس وقت تک اس کی حیات ہے، اور اس مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح دلوں کی حیات اس وقت تک ہے جب تک یہ دل اللہ کی یاد سے آباد ہے، اور اگر اللہ کی یاد اس دل سے نکال دی جائے تو پھر یہ دل مردہ ہے، اس دل کے اندر پہ حیات نہیں ہے. تو پہلی نصیحت یہ فرما رہے کہ اپنے مردہ دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو، خدا کی یاد سے. والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور پھر یاد بھی دو قسم کی ہے کہ کبھی وہ یاد زبان کے ذریعے سے ہے اور کبھی وہ یاد اپنے عمل کے ذریعے سے ہے. کہ مومن اپنی زبان سے بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اپنے عمل سے بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے. ایسا نہیں کہ خالی زبان پر تو ہے اللہ کا نام اور عمل کے اندر کوتاہی یا غفلت ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا نام زبان پر ہے اس کا اثر ابھی اس کے دل پر نہیں آیا، ابھی دل اس سے ابھی تک آراستہ نہیں ہوا، مزین نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ زبان سے تو اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن بد نظری بھی کر رہا ہے، زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے، دوسروں کی غیبت بھی کر رہا ہے. تو یہ کیسا اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا دھیان نہیں ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ کراچی میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہوئے اور بہت حضرت کا فیض پھیلا. تو ایک مرید نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کی توجہ، آپ کی برکت، آپ کی دعا کہ 12 تسبیح کا ذکر پابندی سے ہو جاتا ہے، معمول کی پابندی ہو رہی ہے. 12 تسبیح کا ذکر جو ہمارے سلسلے کا معروف ذکر ہے
13 تسبیح کا ذکر ہے، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 4 تسبیح الا اللہ کی، 6 تسبیح اللہ اللہ کی، اور 1 تسبیح اس میں ذات اللہ 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 کی، 13 تسبیح کا ذکر۔ تو کہا کہ پابندی کے ساتھ یہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن وہی بات کہ اللہ والوں کی نظر خالی اس حد تک نہیں ہوتی کہ خالی زبان سے ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہاں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ذکر کرنے کے بعد اس کے اثرات اس کے دل میں منتقل ہوئے یا نہیں ہوئے، دل اس سے رنگا ہے یا نہیں رنگا، یا دل کے اندر وہی وحشت ہے، وہی دوری ہے، وہی سختی ہے، وہی قساوت ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہے۔ اگر اللہ کی یاد دل کے اندر آئی ہے تو اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، کہ وہی سختی ہے، وہی تلخی ہے۔ تو جب اس شخص نے آ کر یہ بات کہی تو کوئی اور ہو کہے جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ پابندی کر رہے ہیں تو اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ نہیں، حضرت نے کیا فرمایا؟ حضرت عارفی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بھائی یہ جو 13 تسبیح کا تم ذکر کر رہے ہو، یہ دن کے 13 گھنٹوں میں نظر بھی آتا ہے، یہ دن کے 13 گھنٹوں میں یہ ذکر نظر آتا ہے۔ یعنی کس طرح نظر آتا ہے؟ تمہاری زبان کیسے چلتی ہے، تمہاری آنکھوں کا استعمال کیسا ہے، تمہاری سوچ اور فکر کیسی ہے، اللہ کی مخلوق سے تمہارا برتاؤ کیسا ہے، تمہارے اندر تکبر اور بڑائی تو نہیں ہے، عجب اور خود پسندی تو نہیں ہے، ضد اور عناد تو تمہارے اندر نہیں ہے، پھر گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، بیوی کے ساتھ کیسا برتاؤ، بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ، بڑوں سے کیسا، چھوٹوں سے کیسا۔ اگر ذکر کے اثرات اندر موجود ہیں تو تمام چیزوں کے اندر درستی نظر آنی چاہیے، درستی نظر آنی چاہیے۔ اور یہی بات حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی نظر اس پر نہیں ہوتی کہ کون کتنا ذکر کر رہا ہے، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ذکر کے اثرات اس کے دل پر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، وہ یاد اس کے اندر رچ بس گئی یا نہیں، کہ خالی زبان سے بس الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے تھے کہ جو خانقاہ میں مقیم ہوتے ہیں، مقیمین خانقاہ، اور جو ظاہر خانقاہ میں آتے ہیں تو ذکر اذکار میں لگایا جاتا ہے، اصلاح کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میری نظر اس پر نہیں ہوتی کہ خانقاہ میں رہنے والا کون کتنی رکعت نوافل کے پڑھ رہا ہے، کون کتنی رکعت تہجد کی پڑھ رہا ہے، اور کون کتنا ذکر اور تلاوت کر رہا ہے۔ میری نظر تو اس پر ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، یہ خلق خدا کے حق میں موذی بنا ہوا تو نہیں ہے، میری نظر تو اس پر ہوتی ہے۔ کیونکہ ذکر کر لینا تو بہت آسان ہے، لیکن صحیح انسان بننا یہ بڑا مشکل ہے۔ ہمارے حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی عالم بننا، مولوی بننا، بزرگ بننا، اور یہاں تک فرمایا کہ جنتی بننا، یہ سب آسان ہے۔ تو جنتی کا کیا ہوگا؟ ایک نیکی پر فیصلہ ہو جائے گا، کسی کی ایک نیکی گناہوں سے زیادہ ہوگی، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو فرماتے تھے یہ سب آسان ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ انسان بننا مشکل ہے، انسان بننا، کہ انسان میں، انسانیت کے لبادے میں انسانیت بھی ہے یا نہیں، کہ بظاہر تو انسان ہے نا، تو سارے انسان ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن اس انسان کے لبادے کے اندر اس میں انسانیت کتنی ہے، اس آدمی کے اندر آدمیت کتنی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان صحیح انسان بن جائے، اس کے اندر آدمیت آ جائے، یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ اندر اس کے نفس ہے نا، یہ اندر سے اس کو خراب کرتا ہے، اندر ہی اندر اس کو بہکاتا ہے کہ ارے تجھے کسی سے دبنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی ایک کہتا ہے تو تجھے 10 سنا دے، جس کو چاہے تو گھور لے تک لے، جو چاہے زبان سے نکال دے، جس کی چاہے غیبت کر دے، کسی پر طعنہ زنی کر دے، کسی کی آبرو پہ حملہ کر دے۔ اب اس سے بچے گا کون؟ وہی بچے گا جسے آدمی بننے کی فکر ہوگی، جسے انسان بننے کی فکر ہوگی، وہ بچے گا۔
کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ میرے ساتھ تو اشرف المخلوقات کا لقب لگا ہوا ہے، مجھے تو اللہ نے بھلائی کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، نیکی کو پھیلانے کے لیے، نیکی پر عمل کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لیکن تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ یہ بہترین امت کا لقب تمہیں کس لیے دیا گیا؟ تمہیں کس لیے نکالا گیا؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو، نیکی کو پھیلاتے ہو، برائی کو مٹاتے ہو۔ لیکن کون نیکی کو پھیلائے گا؟ جو پہلے نیکی پر خود عمل کرے گا، جو پہلے خود نیک ہوگا وہی تو آگے نیکی کو پھیلائے گا، اور جو خود برائی سے رکنے والا ہوگا وہی تو کسی کو برائی سے روکے گا۔ لیکن آج معاملہ اس کے عکس نظر آتا ہے کہ آج آدمی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، گھر میں اولاد نمازی ہو جائے، بیوی نمازی ہو جائے، لیکن خود کتنا نمازی ہے، خود کتنا نیک ہے، اپنے بارے میں فکر نہیں ہے کہ جب باپ خود نمازیں گھر میں قضا کرے اور چاہے کہ بیٹا نمازی ہو جائے تو کیسے ہو جائے گا؟ بھئی پہلے اپنے آپ کو اس کسوٹی پر رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو پہلے تختہ مشق بنانا پڑے گا۔ جب آپ تختہ مشق اپنے آپ کو بنائیں گے، آپ کو دیکھ کر دوسرے بھی آمادہ ہو جائیں گے۔ اور جب گھر کا بڑا ہی نیکی کے راستے پر نہ ہو، گھر کا بڑا جھوٹ بولتا ہو، اور چھوٹوں سے امید رکھیں گے وہ سچ بولیں، کیسے سچ بولیں گے؟ کبھی بھی وہ سچ نہیں بولیں گے۔ تو پہلے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ پہلی نصیحت یہ فرمائی حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہ اپنے مردہ دل کو خدا کی یاد سے زندہ رکھو، خدا کی یاد سے۔ اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ خدا کی یاد دو طرح سے ہوتی ہے، ایک خدا کی یاد زبان کے ذریعے سے ہے، اور ایک خدا کی یاد عمل کے ذریعے سے ہے۔ کہا گیا نا اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد سے کہا گیا کہ عمل کے ذریعے سے شکر کرو۔ ہم تو سمجھتے ہیں خالی زبان سے شکر ہوتا ہے، نہیں، آل داؤد، داؤد علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے، ان کی آل سے کہا جا رہا ہے کہ عمل کے ذریعے سے شکر کرو، یعنی تمہارا شکر عملی ہونا چاہیے۔ اور وہ عملی شکر کب ہوگا؟ کہ جب اللہ کی نعمتوں کو اس کی منشا اور مرضی میں استعمال کرو گے، یہ عملی شکر ہو جائے گا۔ اب یہ حقیقی ذاکر بن جائے گا۔ جب عملی شکر آئے گا تو یہ حقیقی ذکر اس کے اندر آ جائے گا، یعنی وہ اللہ کی یاد، وہ ذکر حقیقتاً اس کے اندر ہوگا، کیونکہ یہ سمجھے گا یہ نعمت تو اللہ نے دی ہے نا، آنکھ ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس کا شکر کیا ہے کہ جہاں پر اللہ کا حکم ہو وہاں پر دیکھ لے، اور جہاں پر حکم نہیں ہے وہاں پہ جھکا لے۔ تو جب اس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، کس لیے جھکا لیا؟ کہ اگر اٹھایا اللہ ناراض ہوگا، اللہ نے منع کیا ہے۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ حقیقت میں ذکر کر رہا ہے، یہ حقیقی ذاکر ہے، چاہے زبان پہ سے ذکر نہیں ہے لیکن دل میں فکر ہے، تو دل کے اندر فکر ہے تو یہ گناہ سے بچ رہا ہے، حقیقت میں یہ ذکر کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یہ ذاکرین میں سے ہے۔ اب کسی بھی محفل میں آدمی بیٹھتا ہے نا، پھر زبان جو ہے بے لگام ہوتی ہے، بس ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں، بولتا چلا جاؤں، اور بولنے کی کوئی لمٹ بھی نہ ہو، کوئی حد بھی نہ ہو کہ رکنا کہاں پر ہے، کہیں پر ٹھہرنا بھی ہے یا نہیں ٹھہرنا، یا بولتے ہی چلے جانا ہے، کوئی لمٹ نہیں، بس بولتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ غفلت کی حالت میں۔ اگر ذکر اس کے اندر ہوتا، اللہ کا دھیان اس کے دل کے اندر ہوتا، حقیقتاً یہ ذاکر ہوتا، تو اس کو فکر ہوتی کہ ارے بولنے کا حساب بھی تو دینا ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا تو پھر کیا جواب دوں گا؟ میں کیسے اس بات کو اللہ کے سامنے پروف کر سکوں گا؟ کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہوگی اللہ کے سامنے؟ کیسے میں سچ ثابت کروں گا اس بات کو؟ تو اگر اتنی سی سوچ بھی آ جائے نا کہ آج جو زبان سے بول رہا ہوں کل حساب بھی دینا ہے، پھر یہ زبان چلنے سے رک جاتی ہے، کیونکہ حساب دینا ہے۔
ایک واقعہ لکھا ہے نا کتابوں میں کہ ایک بچہ رات کو رو رہا تھا، تو باپ نے پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ کل مکتب میں سبق سنانا ہے اور سبق یاد نہیں ہے، تو سبق یاد نہیں ہے تو استاد مارے گا، استاد میری پٹائی کرے گا، تو اس کے ڈر سے میں رو رہا ہوں۔ تو باپ نے جب بچے کی بات سنی تو باپ کے دل پر بھی چوٹ لگی، تو اس نے کہا کہ اس بچے کو یہ فکر ہے کہ کل استاد مجھ سے سبق سنے گا اور اسے یاد نہیں ہے تو یہ رو رہا ہے۔ اس نے کہا رونا تو مجھے چاہیے کہ کل میرا اللہ مجھ سے بھی حساب لے گا، تو کل میں اپنے اللہ کو کیا حساب دوں گا؟ کیا میرے پاس اپنے حساب دینے کی کوئی توجہ ہوگی، کوئی وجہ ہوگی؟ کس طرح سے میں اللہ کے سامنے کو تعویل کروں گا؟ تو رونا تو مجھے چاہیے، رو یہ بچہ رہا ہے۔ تو اپنے دلوں کو زندہ کرنا چاہیے، دلوں کو زندہ۔ جب دل زندہ ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہر چیز کے اندر درستی آتی ہے، زبان بھی درست چلتی ہے، آنکھیں بھی درست کام کرتی ہیں، سوچ اور فکر بھی قابو میں آ جاتی ہے جب دلوں کے اندر حیات آ جاتی ہے۔ اور اگر دل کے اندر حیات نہیں ہوتی تو پھر مردہ جسم کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک آدمی کسی کا انتقال ہو جائے تو اگر اس کی میت کو رکھنا ہو تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ چارپائی کے نیچے پانی لگا دیتے ہیں، کہ کیوں کہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں نا اس کے جسم میں ایسی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے کہ کیڑے مکوڑوں کا رخ ادھر ہو جاتا ہے اور اس کی چارپائی پہ چڑھنے لگتے ہیں، تو پانی کے پیالے لگاتے ہیں کہ بھئی کیڑے مکوڑے اوپر نہ چڑھے۔ تو آدمی تو وہی ہے، جب زندہ تھا وہ کیڑا مکوڑا اس کے پاس بھی نہیں آتا تھا، کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ اب اس کے جسم سے روح چلی گئی، اب سارے کیڑے مکوڑوں نے ادھر ہی رخ کر لیا۔ تو اسی طرح سے اور وہ اس بات پہ قدرت بھی نہیں رکھتا کہ زندہ آدمی کے قریب کوئی آئے نا اسے بھگا دیتا ہے۔ اب اس کے اندر اتنی قدرت ہی نہیں ہے کہ کسی کیڑے مکوڑے کو ہٹا دے یا بھگا دے، کیونکہ یہ مردہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب دل اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو دل یہ مردہ ہو جاتے ہیں، جب دل مردہ ہو جاتے ہیں پھر شہوات اور لذات کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے حملہ ہے۔ لیکن چونکہ دل کے اندر حیات نہیں ہے نا، بھائی کیسے بچے؟ کیسے بچی؟ تو غافل ہے۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو کثرت کلام میں مبتلا دیکھو، زیادہ باتیں کرنے میں، کثرت ذکر میں نہیں، کثرت کلام میں، تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہ اللہ سے غافل ہے، اس کے اندر تکبر اور بڑائی ہے۔ زیادہ باتیں وہی کرتا ہے جس کے اندر بڑائی ہوتی ہے، کیونکہ اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی گفتگو سے وہ چاہتا دوسروں پر میں حاوی آ جاؤں، سب میری تعریف کرے، سب میری بات سنیں، سب چپ کر کے بیٹھے رہیں اور میں جو چاہے کہتا رہوں۔ تو کس بات کی علامت ہے؟ غفلت کی، تکبر کی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ غفلت کس سے ہے؟ یہ غفلت اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا یہ ایک مرض نہیں ہے، اللہ سے غافل ہونا یہ بہت سے امراض کا مجموعہ ہے۔ تو جس آدمی کو کثرت کلام کے اندر مبتلا دیکھو، سمجھ جاؤ کہ یہ بہت سی بیماریوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر ایک غفلت نہیں ہے، بہت سی غفلتیں جمع ہیں۔ میں یہ کر رہا تھا کہ جب یاد اللہ کی دل میں آتی ہے نا، حیات آ جاتی ہے، تو پھر ایک چھوٹی سی بات بھی محسوس ہو جاتی ہے کہ میں نے فلاں سے یہ بات کی تھی، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ندامت آ جاتی ہے، پشیمانی آتی ہے، آدمی معافی بھی مانگ لیتا ہے، کہتے بھائی میری بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اور اگر دل مردہ ہو اندر سے، پھر کسی کے تلوار بھی مارے گا تو اس کو برا نہیں لگے گا، کیونکہ بات کا جو نشتر ہوتا ہے نا، بات کا جو اثر ہوتا ہے اور اس بات کی جو کاٹ ہوتی ہے یہ تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ تلوار کا لگا ہوا زخم بھر جاتا ہے اور زبان کا لگا ہوا زخم نہیں بھرتا، کیونکہ اسے کیسے منمل کرے گا، کیسے بھرے گا؟ تو جب دل مردہ ہے نا،
سب کچھ کر کے بھی اسے احساس نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں گھروں میں بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں بیویوں پر، بیوی کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، بات پہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچاری ایک ماتحت ہے، بس ایک زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے کرب کو، اس کی تکلیف کو یہ محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کا دل مردہ ہے، اللہ سے غافل ہے، دل مردہ ہے۔ اگر دل کے اندر حیات ہوتی، دل زندہ ہوتا، اللہ کی یاد دل کے اندر ہوتی، ٹھیک ہے انسان نے کبھی تکلیف پہنچ سکتی ہے انسان سے انسان کو، لیکن فوراً معذرت کر کے معذرت کا مرہم اس پہ رکھ دیتا۔ لیکن یہاں تو یہ خیال ہے ارے اگر میں نے معذرت کر لی تو پھر میری مردانگی تو ختم، پھر میں مرد کہاں رہا؟ تو گویا کہ وہ معذرت کرنے کے بعد نامرد ہو جائے گا۔ یہی تو شیطانیت ہے، یہی تو شیطانیت ہے کہ آدمی سمجھے کہ معذرت کر کے میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ تو یاد رکھے کہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، کبھی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ معافی مانگنے والا، معافی میں پہل کرنے والا، معذرت میں پہل کرنے والا اللہ کی نظر میں مکرم ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں محترم ہو جاتا ہے۔ تو پہلی نصیحت یہی ہے کہ بھائی اپنے مردہ دلوں کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھو، کہ دل مردہ نہ ہونے پائے۔ اصل حیات دل کی حیات ہے، دل اگر زندہ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور دل مردہ ہو گیا کہ جسم بھی ناکارہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر چل کے مسجد تک آنا بھی مشکل ہے، پھر قرآن مجید کھولنا بھی مشکل ہے، پھر اللہ اللہ کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ دل مردہ ہے نا۔ تو دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے، دلوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس دل کو اس کی غذا دیتے رہنا چاہیے، اس کی کوئی مقدار مقرر کرنی چاہیے، وہ اس کو غذا ملتی رہے گی، اس کے اندر حیات رہے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات سے چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ذکر و فکر والی حیات طیبہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ کثرت ذکر کا ہمیں عادی بنا، یا اللہ لسان ذاکر عطا فرما، قلب شاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، اپنا دھن اور دھیان نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار نصیب فرما، یا اللہ ذکر الفاظی ذکر لسانی کے ساتھ ذکر حقیقی بھی ہمیں عطا فرما، یا اللہ دلوں میں اپنا استحضار عطا فرما، یا اللہ حفظ لسان کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، غض بصر کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما، اپنے اغیار سے دلوں کو خالی فرما، اپنی محبت سے معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ ہمارے قلوب کی مردگی کو دور فرما، یا اللہ دلوں میں حیات عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما،
سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں دہشت گردی کرنے والے، یا اللہ شر پسندی کرنے والے، یا اللہ لوگوں کی جان، مال، املاک کو نقصان پہنچانے والے، یا اللہ ان کی سرپرستی کرنے والے، یا اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، یا اللہ ایسے لوگوں کو بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی یا اللہ استحکام عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، اپنی تائید اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ بے یار و مددگار نہ فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں نعمتیں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، یا اللہ دارالقرآن کا قیام بھی آسان فرما، یا اللہ اسے دین کا مرکز بنا، مرکز ہدایت بنا، یہاں سے دین کے قرآن کے فیضان کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر قسم کے موانع سے، رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما، یا اللہ کسی امتحان اور آزمائش میں مبتلا نہ فرما، یا اللہ جو بھی معاونین ہیں، خادمین ہیں، یا اللہ جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے ہیں، یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرما، دارین میں دائمی نعمت عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ آباد فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك.